عمران ریاض ملک سے کیسے گئے، ان کا انٹرویو سامنے آیا ہے۔ اس انٹرویو میں بہت سی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں، بہت سے ایسے ذکر ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں۔ کن کا ذکر عمران ریاض نے کیا، اور پھر جو لوگوں نے مدد کی، جو ہمارے پشتون بھائیوں نے ان کی مدد کی، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ جو ان کے ساتھ رستے میں ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں، کس طرح انہوں نے پاکستان کا بارڈر کراس کیا یہ آپ کو بتاتا ہوں، اور پاکستان کے بارے میں عمران بھائی کیا کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ عمران ریاض کا انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں وہ ملک سے جانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ انٹرویو بہت سوچنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو۔ میں اس انٹرویو کا خلاصہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، تو آج تک ہم کیا سنتے آئے ہیں، آج تک ہم ڈراموں میں کیا دیکھتے آئے ہیں، جو فلمیں بنتی ہیں وہاں کیا دیکھتے آئے ہیں۔ فلم میں ایک دہشت گرد جو ہوتا ہے، کوئی فلم بنے، بالی ووڈ کی ہو یا کوئی بھی فلم ہو یا پاکستان کی بھی فلم ہو، پاکستان کے ڈرامے ہوں، تو دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ پٹھان ہوتا ہے، وہ پشتون ہوتا ہے، اسے دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے فلموں میں۔ کسی بلوچی کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ کیا کرتے ہیں، کسی کو تحفظ چاہیے ہو، کسی کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہو، کسی کو یہاں موجود اداروں سے خطرہ ہو، یہاں پولیس سے خطرہ ہو، یا کسی کو بھی کسی بھی طرح کا تحفظ چاہیے ہو، تو وہ کہاں جاتا ہے، وہ خیبر پختونخوا میں جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں وہ اس کو ہر قسم کا تحفظ دیتے ہیں۔ آپ 9 مئی کے بعد ہسٹری نکال کے دیکھ لیں کہ پنجاب میں جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، پنجاب میں جن کو خطرہ تھا وہ کہاں پر گئے، وہ خیبر پختونخوا میں گئے۔ عمران ریاض کی بات کریں تو جب یہاں ان کے گھر میں ریڈ ہوئے، یہاں جب ان کو تنگ کیا گیا تو وہ سوات چلے گئے، مالاکنڈ چلے گئے، چترال چلے گئے، سوابی چلے گئے، پشاور چلے گئے۔ اگر میں اپنی بھی بات کروں تو جب میرے گھر میں ریڈ ہوتے ہیں، جب مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں اپنے پشتون بھائیوں کے پاس چلا جاتا ہوں، اور وہ ویلکم کرتے ہیں، وہ جگہ بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ایک بات کہتے ہیں، ہم جان دے دیں گے تمہیں نہیں دیں گے۔ اور یہی بات عمران ریاض نے اپنے انٹرویو میں کہی کہ جو سوات کے لوگوں نے، مالاکنڈ کے لوگوں نے جو انہیں تحفظ دیا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان کے ساتھ چلتے تھے، اور کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ 9 مئی کے بعد بہت سے رہنما پنجاب میں گئے، پنجاب میں جا کے پناہ لی، اور پنجاب کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس خطرے کی وجہ سے آیا ہے، مشکل کی وجہ سے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پنجاب سے خطرے کی وجہ سے یا مشکل کی وجہ سے ہمارے پاس، وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مہمان ہے۔ ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، اور پھر اس کی جو خدمت کرتے ہیں، اس کی خدمت کی واضح مثال ہے کہ میں موٹا ہو گیا ہوں، تو اس طرح جو بھی جاتا ہے تو ان کی بہت خدمت کی جاتی ہے۔ بات کر رہا تھا میں عمران ریاض کے حوالے سے۔ عمران ریاض نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ مجھے جان سے مار دیں گے، اور یہ اٹیمپٹ ہوئی میرے پہ، لیکن میں 7 منٹ پہلے وہاں سے نکل گیا۔ اور یہ بات کر رہے ہیں سوات کی، 7 منٹ پہلے وہاں سے نکل گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اسلام آباد رہا، سوابی رہا، پشاور رہا، کراچی رہا، بلوچستان رہا، اور جہاں جہاں مجھے نیٹ ملتا تھا، نیٹ کی سہولت ہوتی تھی، میرے ساتھ صرف ایک بندہ تھا، اور ہم ان شہروں سے ہوتے ہوئے گئے۔ میرے ساتھ صرف ایک بندہ تھا، جہاں جہاں ہمیں نیٹ ملتا تھا میں ولاگ خود ہی کے سٹینڈ لگاتا تھا، خود ہی ولاگ کرتا تھا، اور پھر آگے ٹیم کو بھیج دیتا تھا، اور ولاگ سینڈ کر کے میں آگے اپنا سفر شروع کر دیتا تھا، پھر اگلے دن کا ولاگ کرتا تھا، پھر اپنا سفر شروع کر دیتا تھا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کہیں جا رہا تھا صرف اپنی جان بچانے کے لیے، اسی دوران مجھے کال آ جاتی ہے قاسم سوری کی۔ عمران ریاض کہتے ہیں کہ قاسم سوری میرے لیے ایک فرشتہ بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ، مجھے یہ خبر ہے کہ آپ کو مار دیا جائے گا یا آپ پہ بہت خطرات ہیں، تو آپ پاکستان سے چلے جائیں۔ اور قاسم سوری کہتے ہیں کہ میں وہ واحد بندہ ہوں جو پاکستان سے نکلا ہوں بارڈر کے ذریعے۔ تو عمران ریاض نے پہلے تو کہا نہیں، میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، پھر قاسم سوری نے انہیں کنونس کیا، انہیں منایا کہ ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی تھی۔ ہجرت نبی پاک صلی اللہ، آپ کو وہ پتہ ہوگا، نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام کیا۔ حضرت علی شیر خدا کو کہا کہ آپ نے امانتیں واپس کر کے آنا ہے، کل اس پہ میں نے ڈیٹیل ولاگ بنایا ہے۔ تو قاسم سوری نے کنونس کیا کہ آپ آئیں، یہ ہجرت ہے، آپ اپنی جان بچائیں گے، اور جان بچانے کے لیے ہجرت کرنا بھی ایک ثواب کا عمل ہے۔ تو عمران ریاض نے کہا کہ جب میں نے اس پہ تھوڑا سا غور کیا تو میں نے یہ سوچا بالکل قاسم بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو قاسم نے مجھے بارڈر کراس کرنے میں مدد دی، اور ایک شخص کو
میرے ساتھ بھیجا. صرف ایک انسان تھا جو میرے ساتھ بارڈر کراس کرنے میں میری مدد کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو پشتونوں کے بارے میں عمران ریاض نے کہا کہ پشتونوں کا شکریہ, بہادر پشتونوں کا شکریہ کہ جس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا, جس طرح انہوں نے مجھے بارڈر کراس کرایا, جس طرح وہ ہم میرے ساتھ گئے, میرے لیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو گیا وہ شیر تھا, وہ ایسا بہادر انسان تھا کہ میں نے کبھی اس طرح کا بہادر انسان نہیں دیکھا. یہ عمران ریاض کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ انہوں نے بارڈر کراس کیا اور 3 اٹیمپٹ کی. پہلی اٹیمپٹ میں ہم فیل ہو گئے, دوسری میں ہم کامیاب نہ ہو سکے, تیسری اٹیمپٹ کی, اور کہتے ہیں کہ تینوں اٹیمپٹ اگر ہم کاؤنٹ کریں ان میں ہم کتنا پیدل چلے ہیں وہ تقریباً 40 گھنٹے ہے. اور وہ کہتے ہیں جو تیسری اٹیمپٹ تھی اس میں ہم 17 گھنٹے پیدل چلے ہیں, اور پیدل بھی پہاڑوں کے اندر سے اس طرح گئے ہیں کہ ہم موبائل کی ٹارچ بھی آن نہیں کر سکتے تھے, اندھیرے کے اندر سے جا رہے تھے. اور اس انسان کا شکریہ جس نے عمران کو ساتھ لے کر گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو کالا رنگ کر لیا اور پھر میں بارڈر کراس کرنے لگا. میرے پاس 4 سیب تھے اور ایک پانی کی بوتل تھی. کہتے ہیں کہ 2 سیب میں نے کھائے, 2 دوسرے میرے ساتھ جو تھا وہ حالانکہ صحت مند انسان تھا اس نے کھائے, اور پھر ہم 17 گھنٹے تھوڑے وقفہ رک کے ہم 17 گھنٹے مسلسل پیدل چلتے رہے, اور اس طرح ہم نے بارڈر کراس کیا. عمران ریاض نے یہ کہا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جنگلی جانوروں نے حملہ کیا, پیٹ پہ, ران پہ, کافی وہ زخمی ہیں اور وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو میرا سفر ہے وہ ختم نہیں ہوا, ابھی بھی میرا یہ سفر جو ہے یہ جاری ہے, ابھی بھی میں اپنا سفر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں برطانیہ پہنچ چکا ہوں لیکن میرا سفر تب ختم ہوگا جب میں لاہور میں یا اسلام آباد میں لینڈ کروں گا, جب میں دوبارہ سے پاکستان پہنچوں گا. یہ عمران ریاض نے کہا. اور عمران ریاض نے جو سب سے زیادہ شکریہ ادا کیا, اور ہم سب کو بھی اس انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, تمام پاکستانیوں کو, تمام چاہنے والوں کو اس انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس انسان کا نام ہے قاسم سوری. جتنا مضبوط انسان قاسم سوری ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اتنا پریشر تھا لیکن اس شخص نے رولنگ دے دی تھی. ڈپٹی اسپیکر, پہلا روزہ تھا, مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے, وہ دن یاد ہے جس دن ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی, اور پہلا روزہ اس دن تھا, اور اس کے بعد رجیم چینج کا ایک عمل شروع ہوا, رجیم چینج ہوئی. لیکن قاسم سوری نے عمران ریاض کی مدد کی. عمران ریاض نے اپنے ایکس پہ, ٹویٹر پہ جا کے بھی شکریہ ادا کیا اور کہا میری جان بچانے میں جو مدد کی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور قاسم سوری نے جواب دیا کہ یہ میرا فرض تھا, آپ میرے بھائی ہیں, آپ ہمارے تحریکی بھائی ہیں, اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی یہ میرا فرض تھا, اور میں اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بلوچ بھائیوں کا, اپنے قبیلے کا, اپنے لوگوں کا جنہوں نے اس کام میں, اس کاز میں میری مدد کی. تو عمران ریاض برطانیہ پہنچ چکے ہیں, اور یہ سفر دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل سفر تھا. اس سفر میں انسان کی جان بھی جا سکتی تھی, لیکن پاکستان میں بھی جان کو خطرہ تھا. سو عمران ریاض نے اتنا بڑا سٹیپ لیا اور آج وہ پاکستان سے جا چکے ہیں. یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں کوئی بھی کھل کر بات نہیں کر سکتا. یہاں کوئی کھل کر بات کرتا ہے اس کو جان کا خطرہ ہو جاتا ہے. سو یہ سفر تھا عمران ریاض کا, اور میں دعا کرتا ہوں یہ جو جس طرح عمران بھائی نے کہا کہ میرا یہ سفر تب ختم ہوگا جب میں پاکستان آؤں گا, میں یہ دعا کرتا ہوں ان کا یہ سفر ختم ہو اور تمام پاکستانی اس مشکل سے نکل آئیں. یہ جو ڈر, یہ جو خطرہ, یہ جو خوف, اس سے نکل آئیں, تمام حالات بہتر ہو جائیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.